بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے فوراً کے بعد ایک تسبیح جس نے بھی پڑھی غیب سے 500 کروڑ ملے۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان ناظرین کو آج سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جب بھی فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی اسی جگہ پر کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کا ایسا فضل و کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، اور اچانک رزق کا، مال و دولت کا جو طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے، آپ بس یہی سوچتے رہ جاؤ گے۔ آج کے وظیفے میں خاص تسبیح اور آپ کو اس کا عمل بتانے لگا ہوں، جسے صرف ایک بار فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو بھی کمی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا خاص تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش اور آخرت دونوں میں سنور جاتی ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت اور شفقت والا معاملہ فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے، اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو، رب کعبہ پورے سال کا ڈھیروں رزق، مال و دولت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے تالے کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ کے لیے نماز فجر کے بعد دعا مانگنے سے پہلے دو الفاظ کا بے حد طاقتور اور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دعا قبول نہیں ہوتی ہماری، یہ بہت غلط بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسانوں کو سختیوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کر ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے تو آپ کی اپنی فضیلتیں اور برکتیں پیدا ہوگی۔ خیر، ہمیں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، کچھ بھی تجھے تیری ضرورت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالتا، تو مجھ سے مانگ کر دیکھ، میں تجھے دوں گا۔ تو مجھ سے مانگنے کا اور تجھی کو وہی دیتا ہوں جو بہتر سمجھتا ہوں۔ آج میں ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپے بھی عطا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے رب خوش ہو جاتا ہے۔ جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اور پھر نام لے کر پکارتا ہے کہ حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ جو مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، میرے غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو آپ لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین، میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اور آپ لوگ یہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی بے محبت کی کمی ہے، تڑپنے والے محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے یا نافرمان اور بے ادب شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یہی کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت انسان ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار وظیفہ لازمی کریں، پوری توجہ سے رب سے دعا مانگیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔
تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں آنے والی تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم کامیابی اور کامرانی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہیں۔ اس وظیفے کا طریقہ بڑا ہی سادہ اور آسان ہے، صرف اور صرف آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور تلقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے لیے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ جب بھی کسی وقت بھی مشکل ہو تو پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، غرض کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اپنے رب سے رجوع کریں، جو آپ کا تمام مخلوقات کا خالق مالک ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی بہت زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صرف 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی اور کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں، بالکل جو طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اور آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وہی بیٹھ جائیں، نماز پڑھیں اور سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو پڑھیں۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ پھر سورۃ اخلاص پڑھیں اور پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھنا ہے۔ اس کو بھی اچھی طرح 11 مرتبہ ہی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود پڑھنا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر پڑھنے، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ لوگوں کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے کہاں دولت آ رہی ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں ہمیشہ صبر و شکر ادا کرنے والا بنا، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔